हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ योर होस्ट फ़हीम उल हसन एंड यूर वाचिंग GFPP इंफोटेनमेंट मीडिया। आज फिर से हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ आदिल महमूद साहब। गुज़िश्ता गुफ्तगू में जो तशनगी रह गई थी गुजरांवाला में आर्ट और कल्चर के किरदार के हवाले से, आज उसी हवाले से इनसे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। आदिल भाई वंस अगेन वेलकम, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का। अच्छा आदिल भाई, गुजरांवाला आर्ट्स काउंसिल जिसके नाम में आर्ट्स आता है और जिसका बुनियादी किरदार ये है कि उसने मुआशरे के अंदर, शहर के अंदर आर्ट की तरवीज को जो है वो यकीनी बनाना है, तो गुजरांवाला आर्ट्स काउंसिल का गुजरांवाला के अंदर आर्ट्स की तरवीज के हवाले से किरदार कैसा है, कैसा रहा है, उसको कहाँ पे जांचते हैं आप? देखिए, पहले तो ये गुजरांवाला आर्ट्स काउंसिल का नाम बदल के अब पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स रख दिया गया। ओके। और गुजरांवाला आर्ट्स काउंसिल को एक नई बिल्डिंग भी मिल गई है। गुजरांवाला आर्ट्स काउंसिल का फोकस ज़्यादा थिएटर्स पे है। ओके, परफॉर्मिंग आर्ट पे, थिएटर्स पे। तो वो उसका अगर पेंटिंग पे का अगर हम जिक्र करें तो एक आध पेंटर ही उनके माइंड में होता है, जिसे वो दो कोई वो बुलाते हैं जजमेंट के लिए। तो शुरू से पिछले 20 साल से वही लोग हैं, नए लोगों को आगे आने का मौका इतना नहीं मिल रहा। पिछले एक साल में गुजरांवाला आर्ट्स काउंसिल या पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स की जानिब से कितनी आर्ट्स एग्जीबिशंस हुई हैं? मेरे इल्म में नहीं है कि कोई हुई होगी, लेकिन मेरे ख्याल में रिसेंटली जो इकबाल डेज़ पे एग्जीबिशन हुई है वो गुजरांवाला आर्ट्स काउंसिल फैसिलिटेट कर रहा था, लेकिन ऑर्गेनाइज़र थी ज़िली गवर्नमेंट। तो दूसरा ये है कि गुजरांवाला आर्ट्स काउंसिल में अगर पेंटिंग्स की एग्जीबिशन होती है तो वही पुरानी वाली पेंटिंग, सेम वही पेंटिंग एवरी टाइम। इसे आप आर्ट की खिदमत से ताबीर करेंगे? क्या वो रोल जो गुजरांवाला आर्ट्स काउंसिल को डेडिकेट किया गया है वो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं? आर्ट की खिदमत मेरे ख्याल में ये होनी चाहिए कि देखिए, गुजरांवाला आर्ट्स काउंसिल के जो डायरेक्टर हैं वो तो हमेशा इस कोशिश में रहते हैं कि वो बेस्ट से बेस्ट काम करें, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं, एक नहीं है, काफ़ी सारे। तो अब बनता तो ये है कि गुजरांवाला में जो बहुत से पेंटर्स हैं, बहुत से आर्टिस्ट हैं, दर्जनों, 100 से ऊपर, सैकड़ों, उन सब से मुलाकात की जाए, उन सबको मीटिंग में लिया जाए। अब रिसेंटली क्या हुआ है, जब गुजरांवाला आर्ट्स काउंसिल की इकबाल डेज़ की प्रोग्राम्स थे तो मैंने एक नए जज को भी एंटर किया उसमें, मैडम ईशा आरिफ को, ताकि पुराने वाले जजेस को छोड़ के नए लोग भी आएँ, अजारादारी ख़त्म हो, और वो होगी। अब जो मौजूदा डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल हैं मियाँ अतीक साहब, ही हैज़ बीन वर्किंग एक्सीलेंटली, वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही बंदे का नहीं होता, पूरे इदारे का रोल होता है। सारे अपने तौर पे अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन नए लोगों को मौका देने में काफ़ी ज़्यादा रुकावटें हैं। हाँ, हिलो हुज्जत से काम लिया जा रहा है। पुराने एक दो लोगों को ही प्रमोट किया जाता है, जिसमें मैं भी प्रमोट रहा हूँ, और मैं उनका हिस्सा रहा हूँ एक काफ़ी साल, और अब पुराने वाले वही हैं, नए लोग नहीं आ रहे। ये मेरे ख्याल, मेरा गिला है उनसे, और मैं किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन ये गिला है जो मैं उनके सामने भी करता हूँ उनसे। इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या प्रपोज करते हैं आप, क्या होना चाहिए? मेरे ख्याल में एग्जीबिशंस होनी चाहिए लाइव। और लाइव एग्जीबिशन के लिए गुजरांवाला के तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस को बुलाया जाना चाहिए, और ऐसा वो करते भी आए हैं और करते भी हैं, और नए अच्छे आर्टिस्ट्स को इंस्ट्रक्टर के तौर पे या जजेस के तौर पे आगे लाना चाहिए। एक्सीलेंट प्रोपोजिशन है आपकी ये, इस पे काम होना चाहिए डेफिनेटली। एक और सवाल जो मेरे जहन में गूंज रहा है तब से कि हमारे जितने मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ पे एक एंडलेस नंबर ऑफ आर्ट गैलरीज़ है और म्यूज़ियम्स हैं, आर्ट म्यूज़ियम्स हैं। ख़ुसूसन अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर के अंदर दर्जनों ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे आर्ट्स और फाइन आर्ट्स के हवाले से ना सिर्फ बच्चों को एक बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी और स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म की एजुकेशन भी प्रोवाइड की जा रही है और उनकी स्किल बिल्डिंग भी हो रही है। गुजरांवाला इटसेल्फ पंजाब का बहुत बड़ा डिवीज़न था, अब तो शायद नहीं रहा, लेकिन इस तरह से कोई गवर्नमेंट की सतह पे कोई इंस्टीट्यूट ऐसा मौजूद नहीं है कि जो बच्चों को इस तरफ राग़िब करने में, और जो बच्चे ऑलरेडी इस तरफ मरगूब हैं उनको उनकी स्किल्स को पॉलिश करने में कोई किरदार अदा कर सकता हो। इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, पहली बात ये है कि गुजरांवाला में जब इदारे ना होने की वजह, पहले बताऊं, गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट एक है सनतज़ार के नाम से, और वो अच्छा काम कर रहा है, लेकिन हमारे गुजरांवाला में लोगों का रुझान कम है।
اگلی بات یہ ہے میرا پہلا سوال یہ تھا کہ جو رجحان کم ہے وہ تو ایجوکیٹ اور انفارم کرنے سے ہی متوجہ ہوں گے نا لوگ. اس میں میرا سب سے زیادہ قصور ہے, اس میں آرٹسٹ کا قصور ہے, ہر اس آرٹسٹ کا قصور ہے جو اپنے آپ کو آرٹسٹ کہتا ہے. ہم لوگوں نے آرٹ کے لیے کیا کام کیا؟ میں نے آج تک پاکستان کو یا گجرانوالہ کو کون سا اچھا پیس آف آرٹ دیا ہے؟ میں نے گجرانوالہ کے لیے یا اپنے شہر کے لیے اب تک کیا کیا ہے؟ میں نے کچھ کیا نہیں, گھر میں سویا رہوں اور میں کہوں گورنمنٹ آئے مجھے اٹھائے اور مجھے موقع دے. ایسا نہیں ہوتا. ہم لوگوں کا قصور ہوتا ہے جب کوئی بندہ کام کرتا نظر آ رہا ہوتا ہے نا, لوگ اسے اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور موقع بھی ملتا ہے. یہ بات جھوٹ ہے کہ ہم لوگوں کی قدر نہیں ہے, عزت نہیں ہے. میری قدر ہے تبھی میں آپ جیسے قدردانوں کے پاس بیٹھا ہوں. میری قدر نہ ہوتی تو میں کہاں ہوتا. قدر کیوں ہے؟ کیونکہ کام کرتا ہوں, اچھا کرتا ہوں, برا کرتا ہوں. دیگر آرٹسٹ کیا ہوتے ہیں؟ دیگر آرٹسٹ اپنے آپ کو اتنا وہ شو کر دیتے ہیں کہ ہم لائک ریسنٹلی مجھے ایک جب کرونا آیا تو ایک آرٹسٹ ہمارے گجرانوالہ کے انہوں نے پروگرام کیا, جی ہم بھوکے مر گئے ہیں, ہم یہ ہو گیا, ہماری گورنمنٹ امداد کرے. میں حیران ہوا اور مجھے اتنا دکھ ہوا کہ ہم لوگ ایک اسکل والا بندہ, میں ہوں چاہے کوئی بھی ہے, وہ اب بھیک مانگنے گورنمنٹ بھائی ہمیں امداد دے. واٹ از دس؟ ہم لوگ خود کام کرنے والے بندے ہیں, ہم محنت مزدوری کرنے والے آرٹسٹ ہیں. ہم لوگوں سے گورنمنٹ کو ہیلپ چاہیے ہوتی ہے. اب ریسنٹلی دیکھیں جب ضلع گورنمنٹ کو کام کروانے کے لیے ہم لوگوں کی ضرورت پڑی نا, مجھے بلایا نا, کیونکہ مجھے بلایا, ہمارے ایک دوست اویس کرنی صاحب ہیں, اقبالیات میں ان کا اچھا کام ہے, انہیں بلایا. ہم کام کر رہے تھے تبھی بلایا, گھر پہ بیٹھے رہتے تو نہیں ہوتا. اگر ہم لوگوں کا رجحان نہیں ہے نا, لوگوں کا رجحان کیوں ہو؟ ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے دیا کیا ہے؟ ہم لوگوں کے کون سا ایسا آرٹسٹ ہے جو بڑی اچھی پرسنالٹی رکھتا ہے, جو بڑا اچھا ارننگ کر رہا ہے, جس کی بڑی زبردست بولتا اچھا ہے, جس کی اسکل اس کے پاس ہے, جس کو دیکھ کے آئیڈیلائز کیا جاتا ہے, جس کا گھر بہت بڑا ہے. لوگ تو گلیمرائز چیزوں کو پسند کرتے ہیں. جب ہم آہستہ آہستہ آرٹ کو سپورٹ کرتے پروموٹ کرتے جائیں گے اور یہ بھی لوگ گلیمرائز ہو جائیں گے, تب بچے اس طرف آئیں گے. لیکن عادل بھائی, ان ساری باتوں سے جو میں چلیں, آپ نے نیول گیزنگ بھی کر لیا, آپ نے خود کو کریٹیکلی ایویلویٹ بھی کر لیا, اپنے کردار کو بھی کر لیا, بہت اچھی بات ہے, ہر انسان کو ایسے ہی سوچنا چاہیے. بٹ دا تھنگ از کہ جن بچوں کے پاس یہ پوٹینشیل ہے, جو جیسے آپ تھے, آپ کے پاس یہ پوٹینشیل تھا, آپ نے اس کو پالش کیا, ایکسپلور کیا, محنت کی, اور آج یہاں پہ موجود ہیں. اگر اسی طرح سے جیسے معاملات چلتے رہے ہیں تو چل رہے ہیں اور چلتے رہیں گے, تو جن بچوں کو تھوڑا بہت شوق ہے وہ پھر اس کو چھوڑ کے بیٹھ جائیں گھروں میں, کچھ بھی نہ کریں. کہ اگر گلیمر نظر نہیں آ رہا, انہیں کوئی فیوچر نظر نہیں آ رہا, تو انہیں اپنے اس شوق پہ فاتحہ پڑھ لینی چاہیے. اب میرے خیال میں ان بچوں کو شوق چھوڑ تو نہیں دینا چاہیے, کام کرتے رہنا چاہیے, ڈٹائی کے ساتھ اپنی تعلیم جاری رکھنی چاہیے. جو تعلیم وہ حاصل کر رہے ہیں اس تعلیم کو جاری کرتے رہنا چاہیے. میں آرٹسٹ ہوں اور میں یہ کہوں کہ بس آرٹ کی جانب بھی راغب رہیں, ایسا میں بالکل نہیں کہوں گا. آپ کی جو پہلی ترجیح ہے وہ آپ کی بنیادی تعلیم ہونی چاہیے. آپ اپنی یونیورسٹی کالج کو مکمل کر کے اس کے بعد آپ کی دوم ترجیح جو ہے وہ آرٹ ہونی چاہیے, آپ آرٹ میں رہیں. آرٹ کو آگے بڑھانے کے لیے کیا کریں؟ گجرانوالہ میں بہت سے ادارے ہیں, آپ ان سب اداروں میں جائیں, خود چیک کریں, جو آپ کو اچھا لگتا ہے آپ اس میں داخلہ لے لیں. آپ جب اس میں داخلہ لے لیں, آپ 1-2-3 دن میں آپ کو پتہ چل جائے گا یہ ادارہ مجھے سکھانے کے قابل ہے یا نہیں. اس 1-2-3 دن میں اگر آپ کنٹینیو کریں تو کر لیں, ادروائز آپ اسکپ کر کے اپنے طور پہ کام کریں. عادل بھائی, ہم نے آرٹس کونسل کے کردار کو بھی ڈسکس کر لیا. بطور آرٹسٹ آپ نے بھی اپنا کریٹیکلی ایویلویشن اپنی کر لی, اور باقی جو آرٹسٹ گجرانوالہ میں موجود ہیں ان کو بھی ہم نے کسی طرح سے رغیف ڈالا ہے. تو ضلع انتظامیہ خصوصاً گورنمنٹ کا کیا کردار نظر آتا ہے گجرانوالہ میں آرٹ کی ترویج کے حوالے سے؟ کوئی بھی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ اپنے اداروں سے پوچھتی ہے کہ آپ نے کیا کیا. اس نے ڈائریکٹ آرٹسٹوں سے تو نہیں پوچھنا کہ بھیا آپ کیا کر رہے ہیں, ہم آپ کے لیے کیا کریں. ضلع باڈیز ہوتی ہیں جو باڈیز. اب ضلع گورنمنٹ کام کرنا چاہتی ہے, ہمارے پاس پرپوزل کیا ہے. مجھے آج اتنا پتہ ہے کہ میں اگر ڈی سی صاحبہ کو کوئی پرپوزل دوں کہ اس پہ کام کریں آرٹ پہ, وہ لازمی اسے اوکے کریں گے, ایکسیپٹ کریں گے, کیونکہ یہ آرٹ کے اوپر کام ہونا سوسائٹی کی بقا کے لیے, سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے ہے. تو اس میں یہ ہے کہ گورنمنٹ کرتی رہتی ہے, گورنمنٹ فنڈز بھی دیتی ہے, گورنمنٹ سب کچھ کرتی ہے. گورنمنٹ نے بہت کچھ کیا ہے اور آئندہ بھی کرے گی. لیکن مسئلہ یہاں پہ آتا ہے کہ ہم جو آرٹسٹ لوگ ہوتے ہیں نا, ان سب کو پہلے تو ایک جڑنا چاہیے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ. یہ لوگ آپس میں جڑتے نہیں, ایک دوسرے سے نا الگ الگ رہتے ہیں. یہ جب آپس میں جڑ جائیں گے نا
تب یہ خود جا کے پرپوزل بنایا کریں گے اور خود اس پہ کام کروائیں گے. اب ایک سوال یہ ہے کہ میں ملک کو کیا دے سکتا ہوں, کیسے دے سکتا ہوں؟ یہ بڑا عام سوال ہے. ہر بندہ کہتا ہے ہم نے ملک کے لیے کیا کیا. بھائی اگر میں ملک کے لیے کرنا چاہوں تو کیا کروں؟ ملک کے لیے میں یہ کر سکتا ہوں کہ میرے پاس جو آرٹ ہے, میرے پاس جو سکل ہے, اسے میں اپنے ملک کے لیے استعمال کس طرح کروں؟ اس طرح کروں کہ دیکھیے ریسنٹلی ایک ایونٹ گزرا اقبال ڈے پہ. ہم اقبال ڈے پہ علامہ اقبال کی پینٹنگز بنا کے میڈیا کو انوائٹ کر کے, سول سوسائٹی کو انوائٹ کر کے, بیوروکریٹس کو انوائٹ کر کے ہم اقبال کی شخصیت کو 4 چاند لگا دیں وہاں پہ. جب ہم اپنے ہیروز کو پروموٹ کریں, ہم اپنی ثقافت کو پروموٹ کریں. ہم نے اپنی پینٹنگ میں گجرانوالہ کی ثقافت کو کب پروموٹ کیا ہے؟ ہم نے اپنی پینٹنگ میں گجرانوالہ کی جتنی ہسٹوریکل بلڈنگز ہیں کب بنائی ہیں؟ ہم نے اپنے گجرانوالہ کے جتنی اب تک کی معروف شخصیات گزری ہیں, امرتا پریتم سے لے کے اب تک کی جو لیونگ لیجنڈز ہیں, ان کی پینٹنگز بنا کے ان کی نمائش کب لگائی ہے؟ ہم نے کب عبدالستار ایدی کی بیوہ کو یا ان کے بیٹے کو گھر جا کے بڑا سا پورٹریٹ گفٹ کیا ہے؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے قائد اعظم محمد علی جناح کے جنم دن پہ ہم سب بس بھنگڑے ڈالتے ہیں. جو آرٹسٹ ہے وہ بھی بھنگڑا ڈالنے لگ جاتا ہے. آرٹسٹ کا بھنگڑا برش کے ساتھ ہونا چاہیے. اس نے اپنا بڑی پوئٹک لائن تھی, کیا کردار ادا کیا ہے. ہم لوگ ایونٹس پہ لوگوں کو اکٹھا کریں, بس یہی میرا کام ہے. میرے خیال میں جب ہم لوگوں کو ایونٹس پہ اکٹھا کریں گے نا, تب آپ جیسے بھائی ہمارے جو ہیں میڈیا کے لوگ, وہ سب وہاں پہ آئیں گے. جب وہ وہاں پہ آئیں گے, جس جگہ پہ میڈیا اکٹھا ہوتا ہے نا, اس کا مطلب ہے سوسائٹی کی آنکھ وہاں پہ موجود ہے, سوسائٹی اس ایونٹ کو دیکھ رہی ہے. جب سوسائٹی اس ایونٹ کو دیکھتی ہے تو سوسائٹی کے ذریعے انٹرنیشنل کمیونٹی بھی اس ایونٹ کو دیکھتی ہے. جب انٹرنیشنل کمیونٹی آرٹ کے ایونٹس کو پاکستان میں دیکھے گی تو اس سے ہمارا ٹورزم بھی پروموٹ ہوگا. جب بڑے لیول پہ ایگزیبیشنز لگیں گی, باہر سے بھی لوگ دیکھنے آئیں گے. امریکہ میں, یو کے میں, جرمنی, اٹلی میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا کام صرف یہ ہے کہ وہ آرٹ گیلریز وزٹ کرنے جاتے ہیں. جب ہمارا ٹورزم پروموٹ ہوگا, جب ہمارا آرٹ پروموٹ ہوگا, ڈائریکٹلی ہماری گورنمنٹ کو فائدہ پہنچے گا. تب میں یہ نہیں کہہ سکوں گا کہ میں نے اس ملک کے لیے کچھ نہیں کیا. میں بھائی برش چلا سکتا ہوں, میں نے تو برش ہی چلانا ہے. جو سپاہی بندوق چلا سکتا ہے وہ بھی ملک کے لیے کچھ کر رہا ہے. میں برش چلا سکتا ہوں, میں بھی ملک کے لیے کچھ کر رہا ہوں. آپ پینسل چلاتے ہیں, آپ بھی ملک کے لیے کچھ کر رہے ہیں. ملک کے لیے کچھ کرنے کے لیے جو بندہ جو کر رہا ہے ایمانداری سے اور بیسٹ طریقے سے کرتا رہے, ملک ترقی کرے گا, ترویج پائے گا. شکریہ. ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے. امید ہے آپ کو حافظ عادل صاحب کی یہ ساری باتیں پسند آئی ہوں گی, خصوصاً ان کو دیکھنے والے جو ان کے پرسنل آڈینس ہیں, جن سے یہ بہت پیار بھی کرتے ہیں اور جن کے تھرو یہ اپنا پیغام بھی دوسروں تک پہنچاتے ہیں. ان کے لیے بہت سی باتیں جو ہے ایک نئی انفارمیشن بھی ہوں گی. تو فی الحال کے لیے میں اجازت دیجیے, دیکھتے رہیے گا GFPP. اللہ حافظ.